أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا 22واں پارہ، آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے، اور مشرکین کی مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے ان کے عقائد، اور جیسے آج بھی دنیا میں کافروں کی قسمیں ہیں، اور کچھ ہے تو کافر لیکن قسم قسم ان کے عقائد ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے جیسے قرآن پاک قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور ہر زمانے کے اوپر صادق آنے والی کتاب اللہ کا کلام ہے، تو اس زمانے میں بھی مشرکین جو بتوں کو پوجتے تھے، غیروں کو پوجتے تھے، تو ان میں بعض مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو غیر ہیں ان کے پاس مکمل اختیار ہے، اور بس یہ 100% خدا کے ساتھ شریک ہے. جیسے اللہ ہر کام کرتے ہیں یہ بت بھی ہر کام کرتے ہیں. تو ایک تو رد ہمارے رب نے ان پر یہ کیا کہ جتنے بھی غیر ہیں، جو بت تم پوجتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، وہ ایک رتی برابر کسی چیز کا بھی اختیار ایک رتی برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تو ایک قسم مشرکین کی یہ تھی جو جتنے بھی اپنے غیروں کو، جو ان کے معبود تھے، ان کو اللہ جیسا اختیار دیتے تھے. دوسری قسم مشرکین کی یہ تھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ پورے مکمل اختیار تو نہیں ہے ان کو، لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ یہ جتنے بھی غیر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ شرکت حاصل ہے، آسمانوں میں شراکت ہے، جیسے پارٹنرشپ آپ کہیں. اس کا اگلے ٹکڑے میں اس کا رد فرمایا کہ کسی کو ایک رتی برابر بھی پارٹنرشپ نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں. اور تیسری قسم مشرکین کی یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ جتنے بھی ہمارے بت ہیں یہ اللہ جیسے تو نہیں ہیں، یا اللہ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تو نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ اللہ کے قریب ہیں. کل ہم جب پھنسیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے. تو یہ تینوں قسم کے جو کافر تھے ان کے رد کے لیے ہمارے رب نے یہ والی آیت نازل فرمائی. اور پھر جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کی بھی قسمیں تھیں. ایک تو خالص بتوں کی عبادت کرنا، درختوں کی عبادت کرنا، پہاڑوں کی عبادت کرنا. ایک یہ ہے کہ یہ فرشتوں کو مقرب سمجھتے تھے کہ فرشتے کیا ہیں، یہ خدا کے قریب ہیں،
اور فرشتے ہمارا کام بنائیں گے، اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے لیے اگلی آیت ہے کہ ہمارے اور بڑی جو ہماری کتابیں ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، فرشتے خدا کی ایسی مخلوق ہیں کہ جب اللہ پاک اپنا کوئی حکم دنیا کے اندر ان سے کوئی کام لیتے ہیں اور کوئی حکم ان فرشتوں کو بتاتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کے سامنے ہیبت سے مدہوش سے ہو جاتے ہیں۔ جیسے انتہائی باادب بیٹا، طالب علم، شاگرد اپنے استاد کے سامنے، اپنے والد صاحب کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر کے جیسے وہ بات سنتا ہے کہ میری کہیں ایک رتی برابر بھی اپنے اس بزرگ کی بے ادبی نہ ہو جائے، ایسے ہی یہ فرشتے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اپنے پروں کو پھڑ پڑاتے ہیں اور مدہوش سے ہو جاتے ہیں، اور اوپر عرش کے پاس والے فرشتوں سے اس کے قریب والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، یعنی سن تو لیا سب نے، جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہیں، آپس میں پھر دو دو تین تین بھائی مل کر کے یار آج کے درس میں یہ باتیں ہوئی، ایک پوچھتے ہیں بھی کیا کہا آج کے درس میں، دوسرا کہتے ہیں یہ کہا، تیسرے سے پوچھا کیا کہا، یہ کہا، حالانکہ سنا اس نے بھی ہے۔ ایسے ہی یہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، گویا کہ اللہ کی بات کا تکرار کرتے ہیں، اور آخری آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک سب فرشتے اللہ کی بات کا تکرار کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ کہا جی اللہ نے جو بات بھی کہی ہے وہ سچ کہی ہے، اور اللہ تو بڑے ہیں، اللہ تو بڑے عالی شان ہیں۔ تو کہا کہ جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، جن کو تم میں سے بعض مشرکین خدا کی بیٹیاں کہتے ہو جبکہ وہ خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو جو بت ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، وہ پھر تمہارے کام کیسے بنائیں گے؟ جو تم سمجھتے ہو کہ جی خدا جیسا اختیار رکھتے ہیں، جو تم سمجھتے ہو کہ خدا جیسے اللہ پاک مالک ہے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یا یہ ہے کہ شریک نہیں ہے، کم سے کم یہ ہماری بات اللہ پاک کے سامنے ہماری سفارش کر لیں گے، یہ تینوں باتیں نہیں ہو سکتی کہ جب فرشتے جو اتنے قریبی مخلوق ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اور یہ جا بجا آیت الکرسی میں بھی ہم آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کے حکم کے بغیر سفارشی بن سکے؟ تو سفارش کے لیے بھی اجازت چاہیے۔ الا من اذن له الرحمن، اما یتساءلون کے اخیر میں، کہ اللہ کے سامنے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، لا یتکلمون، کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، وہ بات کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ تو جو تمہارے غیر ہیں تم کیسے ان کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا کہیں پر بھی کوئی کام تمہارا بنا دیں گے؟ گویا کہ دنیا میں جتنے ہندو ہیں اور جتنے مشرک ہیں، چاہے وہ یہودی نسل کے ہوں یا عیسائی نسل کے ہوں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، ان آیتوں میں ہمارے رب نے سب کی رد کر دی، اور یہ بات فرمائی ہمارے رب نے کہ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ آسمان اور زمین سے روزی کا بندوبست کون کرتا ہے، یہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بارش اللہ برساتے ہیں، غلہ اللہ اگاتے ہیں، اور پھر یہ بات تسلیم ہو گئی کہ جی اللہ پاک سچے ہیں، اللہ برحق ہیں۔ تو نتیجے میں یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ تم سب جھوٹے ہو، ہم سب سچے ہیں، لیکن اللہ پاک کا انداز یہ ہے قیامت تک کے سارے علماء کرام، سارے بڑے لوگ
جو اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں ان کو سامنے والوں سے بات کرنے کا اسلوب بھی سکھایا کہ کبھی بھی ایسے انداز سے گفتگو مت کرنا جو سامنے والے کو چبھنے والا ہو، جس کی وجہ سے وہ ضد پہ آ جائے اور اپنی ایسی ہٹ ڈرہمی پہ آ جائے کہ وہ سچ بات کا انکار کر سکے۔ کیسے انداز اختیار کیا؟ ہمارے رب نے یہ بات فرمائی کہ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد فرمائی کہ ہم سچ پر ہوں یا گمراہی پر ہو، یا تم سچ پر ہو یا گمراہی پر ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے، نہیں ہو سکتا۔ روشنی بھی ہے اندھیرا بھی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک اکیلے اللہ ہی معبود ہیں، یہ بھی سچ ہے، اور بت بھی سچے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ جیسے دن رات ایک نہیں ہو سکتا، یعنی دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، ایسے ہی یہ والی بات بھی نہیں ہو سکتی کہ توحید کا عقیدہ بھی سچ ہے اور جو شرک کا عقیدہ ہے وہ بھی سچ ہے۔ دونوں باتوں میں سے ایک سچ ہے، یا توحید سچ ہوگا یا شرک سچ ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم اور تم یا تو ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حق پر بھی ہیں، ہم گمراہی پر بھی ہیں، اور تم حق پر بھی ہو گمراہی پر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ہم حق پر ہیں یا ہم گمراہی پر ہیں، یا تم حق پر ہو یا تم گمراہی پر ہو، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انداز، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ پیچھے سے جو مضمون چل رہا ہے ذرا سا غور کرنے والا آدمی دیکھ لے کہ بھی آسمان زمین یہ پورا نظم ایک اکیلے اللہ نے بنایا، اور جا بجا مختلف انداز سے ہر غیر کی شرکت کی کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں۔ تو بات تو یہی سچ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ سامنے ایک بڑا مجمع کافروں کا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو تو وہ تیش میں آئیں گے، اور وہ پھر یہ بات نہیں دیکھیں گے کہ بھائی غور بھی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو ہم سچے ہیں۔ جیسے 7ویں پارے کے آخری صفحے پہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو، کافروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ پھر خدا کو گالیاں دیں گے اور انجانے میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ تم ان کافروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو، یہ پھر خدا کو گالیاں دیں گے اور انجانے کے اندر یہ اللہ جل جلالہ کو کیا کریں گے؟ اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ تو یہ انداز ہمارے رب کا ہے۔ ایسی حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو تم اپنے باپ کو گالیاں مت دو۔ تو کہیں گے اپنے باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اپنی ماں کو تو کوئی گالی نہیں دیتا۔ کا بات دراصل یہ ہے، تم اگر کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ اے میرے بندو مجھے گالیاں مت دو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ کہا کہ تم کافروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو تمہارا کافروں کے خداؤں کو گالیاں دینا یہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنے خدا کو گالی دی۔ تو یہاں پر بھی انداز یہ ہے کہ تم نے سامنے والے کو کہا تو کافر ہے اور تو ایسا ہے، تو وہ کہے گا تو بھی تو کافر ہے۔ تو وہ پھر اس کو نہیں دیکھے گا کہ میرے اندر کیا خامی ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں کہی ہے، تو وہ جل جائے گا۔ تو قیامت تک کے لیے ہمارے رب نے ہر دین کے جاننے والے کو یہ بات بتائی ہے کہ کبھی بھی ایسی چبھتی ہوئی بات اور ایسا انداز اختیار مت کرنا جس کی وجہ سے سامنے والا تمہارے مذہب کو، تمہارے قرآن کو، تمہارے بیت اللہ کو، تمہارے مدینہ کو، تمہاری مقدس چیزوں کو برا بلا کہے اور تمہارے بڑوں کو وہ برا بلا کہے۔ تم اگر کسی کے بڑوں کو برا بلا کہو گے تو
تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے بڑوں کو وہ برا بھلا کہے گا۔ اس طرح انداز اختیار کرنا کہ بھئی تم نے کہا کہ بھئی تم جس کو بڑا سمجھتے ہو نا وہ تو ایسا کافر ہے، تو وہ تمہیں کہے گا کہ تم جس کو بڑا سمجھتے ہو وہ بھی کافر ہے، حالانکہ تم نے صحیح جملہ کہا لیکن تمہارا انداز صحیح نہیں تھا۔ اس انداز کے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے تمہارے بڑے کو، جو مقدس شخصیت تھی، اس نے اس کو کیا کر لیا؟ برا بھلا کہا۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر ان کافروں سے یہ کہو، پکارو ان کو جنہیں تم نے خدا کا شریک مانا ہوا ہے، جن کو تم مانتے ہو نا، ذرا بلاؤ تو صحیح، ان کو پکارو تو صحیح۔ وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنے بھی غیر ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یہ تو ان پہلے لوگوں کو نفی کر دی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی جیسے خدا مالک ایسے ہی یہ بت مالک، نفی کر دی۔ نہیں، صرف مالک اللہ ہے، یہ غیر بالکل مالک نہیں ہے۔ نمبر 2، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے، یہ پارٹنرشپ کہ بھئی اللہ بھی مالک ہے لیکن یہ بھی ساتھ میں پارٹنر ہے، شریک ہے۔ تو فرمایا نہیں، شریک بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 3، مالک بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، کم سے کم ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو فرمائے نہیں، نہ ان کو کوئی سفارش کا حق ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی نفی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرکت بھی حاصل نہیں ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کسی کی کارآمد نہیں سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اللہ کی ذات سفارش کا حق دے دے۔ یہاں تک کہ جب یہ فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم بیان ہوا، فرشتے مدہوش ہو گئے، جیسے میں نے حدیث سنائی آپ حضرات کو، تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا بات فرمائی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے رب نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا، اور ہمارا رب کیا ہے؟ بڑا ہے، برتر ہے، بڑی ذات ہے اور عالی شان ذات ہے۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی پر ہیں۔ تو جب یہ جملہ وہ سنیں گے تو وہ سوچ پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ اس لیے کہ ہمیں انہوں نے نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو ہم ہدایت پر ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھی ذرا سوچ لو، یا تو تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں، یا تم گمراہ ہو یا ہم گمراہ ہیں۔ اور پھر آگے آپ ان سے یہ بھی کہیں ہم نے جو جرم کیا ہے کل قیامت کے دن خدا تم سے نہیں پوچھیں گے، نہ ہمارے کیے کا تم سے پوچھا جائے گا، نہ تمہارے کیے کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اکیلے اکیلے ہر چیز کا کیا دیا جائے گا؟ وہ جواب دیا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارا رب کل قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اور پھر حق کا فیصلہ ہمارا رب تمہارے اور ہمارے درمیان کرے گا، اور وہ اللہ خوب فیصلہ کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ ہر چیز کے علم کا مالک ہے۔ یہ والا مضمون ہمارے رب فرماتے ہیں، ہمارے نبی کو حکم ہے کہ موجودہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے سامنے اس طرح کا مضمون بیان کر لو، اور اس سے مقصود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مکمل اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.